السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم کربلا کا خونی منظر کا واقعہ سنتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میدان کربلا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسے سیدہ کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کوفہ کے دغا باز انسانوں، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے خطوں پر آیا ہوں اور تمہارے قاصدوں پر آیا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ تم نے میری حمایت میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھیں وہ کدھر گئیں؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور عزت اور پیغمبر کے خادم ہیں، مگر اب جب میں آ گیا ہوں تو تم نے وہ تمام وعدے بھلا دیے ہیں اور وہ تمام قسمیں توڑ دی ہیں اور وہ تمام وعدے پشت پش ڈال دیے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، عیاری ہے، دغا بازی ہے۔ تم نے دنیا کے لالچ میں میرے بال بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا، تم نے اہل بیت پر ظلم کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ مگر یاد رکھو، تم دنیا کی جس جال میں پھنسے ہو وہ ایک دن ٹوٹ جائے گا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ تم نے دنیا کی عارضی ساز و سامان کے بدلے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے۔ تم نے چند روز عیش و عشرت کی عوض اور اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا ہے، اور میں تم سے نہیں ڈرتا، تمہاری تلواروں سے نہیں ڈرتا، البتہ میری وجہ سے تم پر جو قہر الہی نازل ہونے والا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ آؤ اب بھی سمجھ جاؤ اور دین اور اسلام کی کشتی میں سوار ہو کر اپنے آپ کو کفر اور باطل کے طوفانوں سے بچا لو اور اہل بیت کے دامن میں پناہ لے لو اور یزید کی غیر اسلامی اور باطل پرست حکومت کی جال سے نکل کر ایک غیرت مند مسلمان ہونے کا ثبوت دو۔ اور دیکھو، میرے سر پر اس کا امامہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میری کمر پر اس کی فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے۔ ابھی آپ تقریر ہی کر رہے تھے کہ عمر بن سعد بول اٹھا کہ حسین، یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تو پیاسا مرنا نہیں چاہتا تو اب بھی یزید کی بیعت کا اقرار کر لے اور پھر نہر فراخت تیرے حوالے کر دی جائے گی۔ عمر سعید کی اس گستاخی سے ہاشمی کا خون جوش میں آ گیا اور فرمایا کہ عمر بن سعد، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتا، مدینہ منورہ کی حسین گلیاں چھوڑ کر عراق کے اس صحرا میں نہ آتا اور اللہ کے گھر کے کعبہ کو چھوڑ کر میدان کربلا میں نہ آتا، اور اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو اون اور محمد کو قربان نہ ہونے دیتا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو قلم نہ ہوتے، قاسم کی جوانی نہ لٹکتی اور اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش پر گھوڑے نہ دوڑتے اور اصغر میری جھولی میں دم نہ توڑتا۔ اور اب جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور میں کروا چکا ہوں، اس لیے کروا چکا ہوں کہ اسلام میں ایک فاجر و فاجر کی بیعت ایک سچے پکے مسلمان کے لیے حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یزید ایک فاسق و فاجر حکمران ہے، اس کی حکومت غیر اسلامی ہے اور اس کا نظام سلطنت غیر شرعی ہے، تو پھر میں اس کی بیعت کر کے مسلمان کے لیے تباہی کا راستہ نہیں کھول سکتا۔ اور جب میں خلافت اسلامیہ کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوں تو اب مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ میں حسین تمہاری خون آشام تلواروں سے ڈر کر، پیاس سے تنگ آ کر اور بلا کر اپنے آگے سر جھکا دوں گا؟ اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میرے لیے خون کی یہی پیاسی تلواریں میرے لیے پھولوں کا ہار بن جائیں گی، اور یزید کا یہی لشکر جو میرے سر لینے کے لیے آیا ہے اپنے سر میرے پاؤں میں جھکا دے گا، اور دنیا کی ہر نعمت اور عیش و عشرت بھی مجھے مل سکتی ہے، مگر نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں دین حق کی حفاظت اور خلاف اہلیہ کی پاسبانی کی خاطر وہ ہدایت کے دشمنوں اور دین و شریعت کے باغیوں کے مقابلے میں ایک ایسی بنیاد قائم کر جاؤں جس پر میرے نانا کی امت آسانی سے عمارتیں تعمیر کر سکے، اور دنیا کو ملکوت اور امر پرستی کا پختہ اسبات سے نجات حاصل کرنے کی راہ دکھا جاؤں، جس راہ پر چل کر مسلمان منزل مقصود پر پہنچ جائے، اور اپنے ماننے والوں کو عزم اور استقلال اور صبر اور رضا کا ایسا درس دے جاؤں جس پر عمل کر کے محبان حسین اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت اور دین کی لٹی ہوئی آبرو اور حق و ہدایت کی چھنی ہوئی عزت کو واپس لا سکے۔
آپ یہ ایمان افروز خطبہ دے ہی رہے تھے، کسی شخص نے طعنہ دیا کہ حسین ادھر دیکھو، نہر فراخت لہرا رہی ہے مگر تم اس میں سے ایک قطرہ پانی نہیں پی سکتے۔ علی کے لال نے آنکھیں سرخ ہو گئی اور منہ موڑ کر فرمایا کہ او کمینے، ادھر دیکھ، حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھیں مار رہا ہے مگر تم میں سے کوئی بھی ایک بوند اس میں سے نہیں پی سکتا۔ آپ نے پھر عمرو بن سعید کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو نے دنیا کے بدلے دین کو بیچ کر اور باطل کے عوض حق کا سودا کر کے اور یزید پرست بن کر جو تو نے کام کیا ہے وہ بہت ہی خراب ہے، اور قیامت کے دن تیرے پاس میرے خون ناحق کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور اپنے دل سے دشمنی اہل بیت کے غبار کو جھاڑ اور دیکھ، میرے سر پر اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ جو کچھ تو نے کرنا تھا کر لیا اور جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، لیکن تو اگر اب بھی غیر اسلامی حکومت کے نیچے سے نکل کر مخلوقیت کے جال کو توڑ کر اور غیر شرعی نظام سلطنت کے جنگل سے نکلنا چاہتا ہے تو آ اور اسلام کو قبول فرما لے۔ مگر عمرو سعید نے اس بات سے بالکل منع کر دیا، اور ساتھ ہی انس بن سنان کا ایک تیر سرسراتا ہوا مظلوم کربلا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ ہاشمی شہزادے نے بھی شمشیر حیدری کو ہوا میں لہرایا اور جعفری نیز کو جنبش دی۔ انس بن سنان بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ تلوار چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر وہ بھی سنبھلے بھی نہ پایا تھا کہ تبلیغ علی نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی غصے میں کانپتا ہوا آیا اور بڑے ہی ناز سے بولا کہ میں شام و عراق کا شہریار ہوں۔ سید مظلوم نے بھی بڑے ہی جوش سے فرمایا کہ میں بھی ابن حیدر ہوں۔ اس تلوار سے شاہ امام علی نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور زمین پر پھینکا۔ اس طرح کئی لوگ کربلا کے میدان میں آئے مگر سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ تو عمرو سعید نے فرمایا کہ اگر تم ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، سب ایک ساتھ حملہ کرو۔ اور عمرو سعید نے جب یہ کہا تو سارے لوگ ایک ساتھ حملہ کر دیے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواریں اور ان کے نیزے میں ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ساری جگہ جہاں جاتی لوگوں کو تیر بتیر کر کے لوگوں کو مار دیتی، جس جانب چلتی یزیدوں کو جلا دیتی۔ تیر شمشیری میں قہر الہی جس سمت بھی گئی، علی کا لال لشکر یزید پر بھاری پڑ گیا، اور وہ سب کے سب حیران ہو گئے کہ جس وقت وہ لوگ خوشی منا رہے تھے، ہنس رہے تھے، آج وہی لوگ کربلا کے میدان میں بول اٹھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لشکر یزید میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جہاں تھوڑی دیر پہلے لوگ اس طرح سے خوشیاں منا رہے تھے۔ عمرو سعید بن گھبرا کر پھر بول اٹھا کہ بہادرو، تمہاری بہادری کہاں غارت ہو گئی کہ یاد رکھو یہ حسین رضی اللہ عنہ ابن علی ہے اور یہ شیر خدا ہے، علی کا لال ہے، اگر اس نے ایک بھی بوند اس میں سے پانی پی لیا تو ہم سب ہمیشہ کے لیے فنا اور برباد ہو جائیں گے، یہ کہیں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے، اسے کسی بھی حال میں پکڑو۔ تمہاری بہادری کہاں گئی؟ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں چمک رہی تھی اور نیزے لہرا رہے تھے، مگر یہ حسین کا متوالا، شمع اسلام کا پروانہ، خلاف اہلیہ کا محافظ اور حدود اسلام کا رہوارہ تھا۔ 20,000 لشکر یزید کے سامنے پورے عزم اور استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا، ہاتھ میں تلواریں، لبوں پر وہ تھی ہر طرف سے تلواریں برس رہی تھیں، اور جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو حضرت حسین بن رضی اللہ عنہ کے برق رفتار گھوڑے کی نہارت فراخت کی طرف رخ کیا، یعنی ان کا جو گھوڑا تھا وہ نہر فراخت کی طرف گیا اور ایک ہی جست میں کنارے پر پہنچ گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید نہ ہونے دے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی وفاداری کا حق ادا کر سکے۔ لیکن گھوڑے نے منہ میں جیسے ہی پانی لگایا مگر اس نے پانی پیا نہیں، اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا۔ امام پاک نے بھی چلو بھر پانی لیا مگر پیا نہیں، اس لیے کہ سب کے سب پیاسے شہید ہو گئے تھے۔ عمرو بن سعید نے پھر پکار اٹھا کہ او یزید کے نمک خورو، آج اپنی وفاداری کا ثبوت دو اور ہمت سے کام لو، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق میں چلا گیا تو پھر ہمارے خون کے دریا بہا دے گا۔ چاروں طرف سے تیر کی برساتیں ہو رہی تھیں اور شخصی حکومت کا قہر و غضب ان کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا، لالچ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھی اور ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے، اور نبی امید کی بنی ہاشم کے ساتھ پرانی دشمنی مکمل طور پر ابھر آئی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم تلواروں کا سایہ کر کے، ان کا جان و مال کا خوف دلا کر، پانی بند کر کے اور قہر غضب کے طوفان اٹھا کر علی رضی اللہ عنہ کے شیر سے یزید کی بیعت کر لیں گے، اور زبردستی ظلم اور ستم کا مظاہرہ کر کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال کا سر باطل
باطل کے آگے جھکا لیں گے، لیکن ان کا خیال غلط نکلا اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے پانی بھی بند کر دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو بھی ذبح کیا اور پھر 1000 تلواروں کا سایہ بھی کیا، مگر اس پیکر صبر و رضا کے مجسمے کا یزید کی باطل حکومت کے آگے نہ جھکا۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ آخری دم تک بھی اس کے نظریے پر قائم رہے کہ دین فروپت پر پاسبانی اور صداقت کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی معراج ہے، اور وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر بھی سمجھتے تھے کہ میں اپنا ایک اہم فرض ادا کر رہا ہوں اور اپنے خون کو اپنے نانا کی امت کے لیے تلاش حق کے ہر قدم پر نشان راہ بنا رہا ہوں۔ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہو گیا اور سید مظلوم کی شہادت کا وقت قریب آتا گیا، مگر لشکر یزید نے اس خطرناک گھیرے میں بھی سید کا لال پورے عزم اور استقلال پر اور ثابت قدمی سے ڈٹا ہوا تھا، اور آپ کی تلوار جدھر بھی گرتی صفے کی صفے الٹ دیتی۔ آخر کار کھولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کی پیشانی پہ لگا، اس پیشانی پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، جس کو علی رضی اللہ عنہ چوما کرتے تھے، جس کو فاطمہ رضی اللہ عنہا بوسہ دیا کرتی تھی۔ آپ کو چکر آ گیا۔ عمر بن سعد نے سمجھا کہ زخم ہو کر آپ گر گئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زخمی شیر اور بھی خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا شیر تو شیر ہے اور ہاشمی کا شیر ہے۔ آپ نے عمر بن سعد کے سامنے آتا دیکھا تو ڈانٹ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے کمینے۔ وہ بخت پیچھے ہٹ گیا اور شمس سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، اب وقت ہے، ہمت کرو اور اپنے دستے کو لو اور ٹوٹ پڑو۔ شمشیر نے اپنے 100 سواروں کے دستے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نظر میں لے لیا، مگر اس شیر خدا نے ان تمام کو بھی فنا کر دیا، اور شاید اس معرکے میں حق و باطل کا فیصلہ قیامت تک بھی نہ ہوتا کہ